میں ابھی بتاتا ہوں. بتائیں. سب سے پہلے تو آرٹیکل 248 جو ہے نا, جو آرٹیکل 248 ہے, جی, یہ آرٹیکل 1 کی خلاف ورزی ہے. حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیتہ. ایک منٹ ہے, allow me sir. چلیں. جب آپ آرٹیکل 1 کی کرتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو جاتی ہے, دیٹ از رانگ. ایوری از آنسریبل. آپ ضرور ایز فار ایز دا جاب از کنسرن اس جاب کے دوران میں کریں, آئی گاٹ نو ایشوز. فار لائف, کم آن سر, یو ہیو ٹو گیو می دیٹ بریک. نمبر 2, یہ آپ نے اعتراض اٹھایا ادھر؟ بالکل اٹھایا, میرے سینٹ کی تقریر میں کر کے دیکھ لیں. نہیں, آپ کی پارٹی کی طرف سے میں نے اٹھایا, میں پارٹی کی طرف سے میں نہیں ہوں, ساری پارٹی کو اس کو I have taken that thing. چلیں ان کا یہ دیکھیں جی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اب آپ یہ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو آپ بنا رہے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے. کس طرح؟ اچھا, نمبر 2 میں آپ کو ابھی جاننا چاہتا ہوں نا کس طرح. دیکھیں نا, آپ نے یہ پہلے انہوں نے بات کی استثناء کی کہ جو پریزیڈنٹ کو استثناء دیا گیا ہے, وہ استثناء جو ہے وہ آج دیا گیا ہے. یہ آج دیا گیا ہے؟ ہاں, وہ کب سے؟ اب اس کو نہیں سر, اس سے پہلے خالی جاب کے دوران میں تھا, یہ ابھی دیا ہے. معاملہ یہ ہے لائف کے لیے ابھی دیا آپ لوگوں نے. میرے خیال میں آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا اس وقت. سن لے نا, نہیں پڑھا ہوگا نا. وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تھا, پہلے سے نہیں تھا. فیصل واوڈا صاحب نے ان کو فوراً کہہ دیا نہیں تھا سر, پہلے سے تھا. اور نہیں سر, اچھا لیٹ می برنگ ان مصطفیٰ کمال. بھائی تمام وفاقی وزراء کو ہے سر, اگر پہلے سے تھا تو پھر اس میں امینڈمنٹ کہاں سے آ گئی؟ اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, اور سن لیں, اور ساتھ یہ بھی قدغن لگائی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پبلک آفس لیں گے تو وہ ہٹ جائے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کی پارٹی نے اس میں سے کیا گین کیا ہے؟ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم جمع کرائی تھی. یاد رہے کہ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ تھا پرانا پہلے 40 سالوں سے, ہم کو جب حکومت میں شامل ہوتے تو 40 نکاتی پروگرام ہوتے تھے, 32 نکاتی پروگرام ہوتے تھے, 51 نکاتی پروگرام ہوتے تھے. آج کی جو ایم کی ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم حکومت میں گئے ہیں. پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ سائن کیا وہ MOU ڈاکومنٹ, اور ہم نے اسی پر پوری جو ہے وہ اپنی ایگریمنٹ سارا کیا. ہم نے جب 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو شامل کیا تو اس وقت کے ہمارے پارٹنرز نے کہا کہ ابھی اس پہ ماحول نہیں بن پا رہا, ہمیں تھوڑا موقع دیں, ہم اسے 27ویں آئینی ترمیم میں لے کر آئیں گے. اس وقت ہو گیا, اس وقت والی بات ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کیبنٹ میٹنگ آج سے ہفتے بھر پہلے جب کولیشن پارٹنر سے جو مشاورت کی جا رہی تھی, تھینکس ٹو دی پرائم منسٹر, انہوں نے ہمیں بلایا. ہمارے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا, 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, ہم فلی سپورٹیو ہیں, اور S27 آئینی ترمیم میں آپ کی آئینی ترمیم کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. ہم ایز این پارٹی, چھوٹی پارٹی, دوسری جو پارٹیاں وہ, اور ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کیا. ان کے اعتراضات ہیں یقیناً, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی انگیجمنٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. کیبنٹ میٹنگ میں میں رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ آصف صاحب اور دوسرے جو ہے انہوں نے کھل کر پوری کیبنٹ یونی ووکل ہو کر ہماری اس ترمیم کی حمایت کی. اور پھر جو ہے وہ جو تارڑ صاحب نے جا کر باہر جب میڈیا ٹاک کی ہے تو اس میں بتایا کہ چونکہ ہماری 26ویں آئینی ترمیم اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہوئی ہے, اس آئینی ترمیم کو بھی سینٹ سے وہیں جانا ہے اور بعد میں کلب ہو کر اس پر ڈسکشن ہونی ہے. یہ 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی, وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی, وہاں پر جو ہماری آئینی ترمیم پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے کلب کیا. پورے تقریباً 7 گھنٹے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے یسٹرڈے. کل آپ کا مطالبہ ہے وہ پوری طور پر مان لیا گیا؟ نہیں مان لیا. میں آ رہا ہوں طلعت صاحب, میں آ رہا ہوں, سنیے میری بات. دیکھیے یہ ایک دن میں, دیکھیے نہیں اس کو کتنی ترمیمیں کروانی ہے اپنے مطالبے کے لیے. میری بات میں جو کمپلیٹ کر لینے تھے. دیکھیں, ہم اگر یہ بات نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے تو پنجاب کی اسمبلی یونی ووکل ہو کر اس آئینی جو ہم کہہ رہے ہیں, پنجاب کی پوری اسمبلی نے اسے اپنے ہاں ریزولوشن کے طور پر اپروو کر کے یہی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اسے جو ہے وہ انڈورس کیا. لیکن آپ نے پنجاب کی اسمبلی کے لیے تو نہیں کروایا تھا نا, آپ نے تو اپنے, آپ کا ایجنڈا مکمل ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں. نہیں, ہمارا ایجنڈا ابھی آن گوئنگ ہے, ہمارا ایجنڈا مکمل ڈیفینیٹلی نہیں ہوا, آن گوئنگ ہے. میرا ایجنڈا, ہمارا ایجنڈا دیکھیں میرے پاس, دیکھیں سنیں, دیکھ میری بات سنیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی اسٹرگل بیان کر رہے ہیں, ترمیم کیا کروں, میری تو ضرورت نہیں, آپ کیا بات نہیں, میں کیا کروں طلعت بھائی, میں کیا کروں بھائی, میرے پاس بندوق نہیں ہے نا, میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے, بندوق بھی نہیں ہے, میں تو آرگومنٹ کر سکتا ہوں نا. آپ اپنا وزن استعمال کر سکتے
سکتے ہیں اگر آپ اپنے نمبر ہٹا لیں تو نہیں یہ پاس کر سکتے تھے. آپ نے نمبر کیوں نہیں اپنے یوز نہیں کیا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہاں پر میں کوئی بلیک میلنگ کروں, خدا نہ خواستہ. نہیں, بارگیننگ اس کو کہتے ہیں. نہیں, بارگیننگ اس میں کیا کرنی تھی. سیدھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اس تجویز سے متفق نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کے نمبرز کے بغیر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ نے ان کو آدھا پورا کیا, پیپلز پارٹی کو پورا کیا؟ نہیں, نہ ان کو آدھا پورا کیا, نہ ان کو آدھا کیا, نہ ان کو پورا کیا. بات بڑی سیدھی ہے. تو کیا کیا؟ نہیں, اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر یہ اپنی امینڈمنٹس کے اوپر اگر یہ ان کو متفق کر لے یا کسی ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جہاں پہ یہ کو تھوڑا پیچھے ہٹے, وہ کو تھوڑا آگے بڑھے, اور کسی ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہو جائے جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو, تو ہمارے ووٹ حاضر. مجھے جملہ کہنے دیں. میری آئینی ترمیم میری نہیں ہے, مائنڈ یو. یہ پاکستان چلے گا نہیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. یہ پاکستان دو جملوں میں اپنی بات پہنچا دیں. لوگ تو ہے کیا, میری آئینی ترمیم اختیارات اور وسائل 24 کروڑ لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا ہے, اور جو آپ کے آرٹیکل 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 میں لکھی بھی ہے, جو کہ آپ کے وزرائے اعلیٰ پاکستان کے نہیں مان رہے, جس سے آپ کے ملک میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے, لوگ بدل ہو رہے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں تو آدھی پوری ہو گئی ہے. ویسے آدھے دیکھیں اسٹرگل ہے. دیکھیں جہاں سے ہمیں شروع کیا ہے, جب ہم یہ بات کرتے تھے, جب ہم یہ بات کرتے تھے کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا. آج پنجاب ہمارے ساتھ ہے, پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ہے, پی ایم ایل کیو ہمارے ساتھ ہے, تحریک یہ جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کے بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ ہے. لوکل باڈیز کے اوپر تو بالکل ہوگا. سینیٹر صاحب یہ کیوں کیا ویسے آپ نے؟ میں واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑے. سر میری ایک بات سنیں, دیکھیں آپ پتہ نہیں کیوں طلعت صاحب کیوں بغضایا کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا آپ کو اس کی وجہ ایڈ ملتے ہیں؟ کیا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں؟ نہیں, ایڈ نہیں ملتے ہمیں اس وجہ. سر میں آپ کو اس ملک کی مزیدار بات بتاؤں. آپ چھوڑیں آئینی ترمیم اور یہ 242 اور 43 اور اس میں نکل جائیں باہر, ٹھیک ہے سر. میں آپ کو بتاؤں اس قانون کو پاس کرنے میں دونوں پارلیمنٹ کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. پوچھیں, صحیح کہتے ہیں, ان سے پوچھیں کیونکہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی قدم نہیں ہے. ہمارے ڈپٹی چیئرمین کو نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں, آپ اس میں مجھ سے فلسفی پہ بات کر رہے ہیں. 140 آرٹیکل میرا بھائی بتا رہا ہے, تو پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ بتا رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں. بھائی کہیں آپ پڑھے ہیں لکھے نہیں ہیں, جو لکھے ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں. کوئی انگریزی بول سکتا ہے, اردو نہیں لکھ سکتا, جو اردو لکھتا ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا. آپ کا آرگومنٹ کیا ہے پھر؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف وقت ضائع نہ کریں, ملک چل رہا ہے تو ختم کر دینا, اور اس کو چلنے دے. نہیں اس کو ختم کر دیں. پھر آپ ترمیمیں کیوں کیے جا رہے ہیں اگر ترمیمیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو شوق ہے طلعت صاحب, ہمیں کوئی شوق نہیں جمہوریت کا. ہم نے نہیں, حسن بھی دیکھے نا اس کا. ہم نے نہیں کہا تھا آپ نے کہا جی ڈیبیٹ نہیں کری, یہ پہلی بندہ کا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جب میں نے سن لے, میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ترمیم جو ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں, یہ کس طرح سے جمہوریت یا عدلیہ کی آزادی یا کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. انہوں نے ایک بات کی, ایک بات کہ جی جو صدر کو استثناء دیا گیا ہے, صدر کو جو استثناء ہے, صدر جب وہ اپنے آفس میں ہو اور اس کے خلاف کوئی کرمنل یا ادروائز پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنے ایک آئینی آفس سے جب باہر ہو اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کو آپ نے, یعنی یہ کوئی ہمارے جو ہے وہ, یعنی یہ ہمارے اوپر لازم ہے؟ لازم نہیں ہے کہ ہم لیکن نے اگر ان کا کچھ ایسے مواد سامنے آ جاتا ہے نہیں آتا ہے, میرے بھائی اسی لیے پرائم منسٹر کی جو کچھ لوگوں نے کوشش کی یا کچھ لوگوں نے ترمیم پیش کی, وہ اسی لیے واپس ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے جو اپنا قومی جو پریزیڈنٹ از اے سمبل آف فیڈریشن. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنے عہدے کے دوران استثناء انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر عہدے کے دوران انہوں نے عام زبان میں کوئی کھچے ماری ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں, یہی تو بات ہے, تو بعد میں سامنے آ گئی ہیں. He has to act on the advice of the Prime Minister. سر واٹ اباؤٹ اگر مجھے استثناء مل گیا ہے, میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کر سکتا ہوں نا سر.
اب تو میرے پاس میں پورے لائف ویسے آپ کو تمام ترمیم میں آپ یہ سن لیں، یہ اعتراض دیکھیں اور یہ آرگومنٹ دیکھیں اور پھر یہ آرگومنٹ کے ملک تباہ ہو گیا، جمہوریت ختم ہو گئی ہے اتنی بات سے۔ طلعت صاحب ایک منٹ میں دوسری چیز بتاتا ہوں، ایک کانسٹیٹیوشن آفس کو آپ نے استثناء دے دیا۔ اگر آپ پورے جو 49 جو امینڈمنٹس آئی تھی نا، اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں 59 سوری جو نہیں 49 اس میں جو میجر چنک ہے نا وہ آپ کا اسی کی طرف تھا، یہ کورٹس کی طرف تھا۔ چلو بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں۔ اچھا، نمبر 1 آپ لوگ جو ججز لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے سب سے پہلے جج لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے۔ نمبر 2 آپ لوگ ججز کو پوری دنیا میں ججز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے، پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی اگر میں آپ کو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں، اگر میں نہیں جانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں، اس کا مطلب ہے سن لے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، سن لے آپ کیوں ایسے آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں سمجھا جاتا ہے، نہیں سمجھا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، رانا صاحب میری ایک گزارش، رانا صاحب میری بات سنیں، آج انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا خیال کیا، اٹھ کے گئے آپ کے انڈرسٹینڈ کا، پھر بھی آپ پین بجا کے بات کریں گے، سر ابھی کل بھی ہے، کوئی ایسی بات ہمارے بھائی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو کر کے دیکھیں گے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، آج خاص طور پہ مجھے افسوس ہے، مطلب مجھے آنیسٹلی ایم کیو ایم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، فیصل واؤڈ صاحب از ویری کلیئر، آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فیصل واؤڈ صاحب از ویری کلیئر ان مائی رانگ پرسپشن جی، فیصل واؤڈ از ویری کلیئر، فیصل واؤڈ از ویری کلیئر جی، ہی از ویری کلیئر اینڈ آئی اپریشیٹ کہ ایٹ لیسٹ ہی از ویری کلیئر۔ پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی میں خان صاحب کا بھی کلیئر ہے، تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ ہی بہت ہوا، ٹھیک ہے، میں کلیئر ہوں۔ اب سر دیکھیں طلعت صاحب، مجھے پتا ہے 2 پارٹیز، چلو پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے، لیکن مجھے اصل تو جو دھچکا ملا تھا وہ مجھے پیپلز پارٹی والوں سے ملا تھا، جو کہ کہتے تھے کہ یہ آئین ہم لوگوں نے بنایا، سب کچھ کیا، انہوں نے ایکچولی اس آئین کو ٹوٹل چینج کر کے آپ لوگوں نے جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی کر دی ہے، تو اب اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انہوں نے وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی والے جو کہ ہیں نہیں یہاں پہ، لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو مفروضے قائم کر رہے ہیں، ایک مفروضہ انہوں نے یہ قائم کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے، جو درست ہے، میں نے کہا اس کو برا سمجھا جاتا ہے، برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں، کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ حکومت مقرر کرے گی ان ججز کو؟ نہیں، ان کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مقرر کرے گا۔ ان کو ٹرانسفر کون کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ نہیں، جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کے بارے جوڈیشل کمیشن کی جو اس میں گورنمنٹ ہے سر، نہیں گورنمنٹ ہے سر، چلے کر لیں بات، 13 ممبر ہے اس کے، بتائیں اس میں گورنمنٹ کے کتنے ممبر؟ اچھا اس کو ہولڈ یور پوائنٹ، مجھے بریک لینا ہے، مجھے بریک لینا ہے، آپ نے رسپونڈ کر لیں نا، انڈائریکٹلی بتا دیں کتنے۔ رانا صاحب میں کہتا ہوں 13 میں جو ہے وہ 13 میں سے 7 آپ کے بن جاتے ہیں، نہیں ہے ڈائریکٹ آپ کے بن جاتے ہیں۔ اچھا سر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے جو اگر آپ کو دیکھیں نا، جو سمجھ آ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے، ساری بات دیکھیں، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر دیکھے اتنا بڑا آرگومنٹ آپ نے اسٹیبلش کر دیا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہے۔